الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين اللہ رب العزت بہمی السلام اس نے پیارے حبیب کبریہ شب اسراد دولا باعث ارض و سما والی ارض و اجم والی مدینہ صاحب معطر حسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پر بردائے آغوش ولایت جناب پیر سید غلام حسن شاہ صاحب شیرازی دامت برکاتہم بلالیہ واجب التعظیم مشایخ اعظام علماء کرام واجب القدر بزرگو عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی نورانی محفل پاک سالانہ عرس پاک خدوت السالکین زبدت الباسدین پیر طریقت رہبر شریعت واقف رمض حقیقت
جناب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لقات پذیر ہے، جس نے اندر ایک مرتبہ پھر آ کر حاضری کا شرف حاصل ہو رہے تھے۔ میرے مسلک کے جمیع علماء کرام اور مشائخ میرے سٹیج کی زینت میں مجھ گناہگار میں آپ حضرات کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہو رہے ہیں۔ بڑا ذوق شوق دیکھ کے میرا دل بھی کرنے کو مجبور ہے، تو میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ آپ حضرات کے ذوق کو سلامت رکھے، محبت میں ستا جوان رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ جنیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، یہ محفلاں بدبختانیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوندیاں۔ جڑے جڑے خوش بخت ہو آکھو سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جنہیں حضرات بھی آج بھی اس پاک محفل حاضر ہو، سارے تے سارے خوش بخت ہو۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات سب کے بختان مزید بلند فرمائے۔ حضور قبلہ عالم دے حکم کی تعمیل کرنے آیا جو وقت میں ملے ہوئے چند باتاں آپ حضرات میں گوش گزار کرنا چاہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی شورۂ آفاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ جس نو آیت مباہلہ کیا گیا ہے۔ شان نزول ہے کہ نجران میں عیسائی وفد کی صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بیچ حاضر ہو کے سوالات کرنے شروع کر دیتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو اڈا کی خیال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا عبداللہ و نبی اللہ و روح اللہ۔ اللہ تعالیٰ دے بندے میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نبوت عطا فرمائی، روح اللہ دے لقب نال آپ نے اللہ نے لقب فرمایا۔ انہوں نے کہا ساڑھا موقف ہے بھئی تو اڈا موقف کی ہے؟ انہوں نے کہا ہوا ابن اللہ معاذ اللہ، وہ اللہ دے بیٹے تھے۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دعویٰ انی دیر تک مستلزم نہیں انسا جنہی دیر تک وہ دی کوئی پکی دلیل نہ ہو۔ تو اڈے بڑے دی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا دلیل صاف ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ میں اسی لحاظہ آپ اللہ دے بیٹے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تے باپ نہیں سی تے تساں انہوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیتا ہے تے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بڑا کی خیال ہے بھئی جنہ دی نہ ماں سی تے نہ باپ سی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دلائل کی پختگی دیکھ کے گل تسلیم کر جاندے ہیں لیکن کچھ ہٹ درم ہوتے ہیں جنہیں گل منن واسطہ تیار نہیں انہوں نے کہا ساڑھا عقیدہ ہے نہیں لہذا اسی بڑے موقف کو انکار کرنے رب کائنات کی نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہے رب کائنات نے فرمایا محبوب اگر مناظرے تو نہیں مندے انہوں مباہلے دا چیلنج کر علماء تشریف فرمانے کندہ مناظرہ کسی نہ دلائل کی روشنی گفتگو کرنا ایک کندہ مجادلہ جن کو لڑائی جھگڑا کرنے آج کل جتنے بھی کو مناظرے دی ایسی صورتحال پڑھ کرنے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے مخالفین کی لڑائی شروع کر دیں گے تاکہ فیصلے تک گل نہ پہنچے اور ایک کندہ مباہلہ کسے واسطے بددعائیہ کلمے کہنے رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوب مباہلے کا چیلنج کر فَقُلْ تَعَلَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا محبوب انہوں نے کہا تسی اپنے بیٹے لے کے آ جاؤ وَأَبْنَاءَكُمْ میں اپنے بیٹے لے کے آ جاؤں وَنِسَاءَنَا
تسی اپنی عورتاں لے کے آ جاؤ وَنِسَاءَكُمْ میں اپنی عورتاں لے کے آ جاؤ تسی اپنی عورتاں لے کے آ جاؤ وَأَنفُسَنَا میں اپنی جاننا لے کے آ جاؤ وَأَنفُسَكُمْ تسی اپنی جاننا لے کے آ جاؤ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ فرمائے پھر اتھے پتہ لگے گا سچا کیڑا تے جھوٹا کیڑا ہے جیڑا جھوٹا ہویا ہو دے تے خدا دی اوڑی بولے اب سی ہو دے تے خدا دی حضرات توجہ رب کائنات میں پتہ سی میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی پتر نہیں رب جان دا سی جڑے ہے سن انہاں دا وصال ہو گیا میرے آقا بھی جان دے سن میرا کوئی پتر نہیں جڑے ہے سن رضا الہی نال انہاں دا وصال ہو گیا میرے رب نے فرما دیتا محبوب انہاں نو کہہ میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا میرے تے تیرے آقا نے اللہ دی بارگاہ سے سوال نہیں کیتا مولا پتر تے ہے کوئی نہ تے کیڑے پتراں دا چیلنج کراں تے کراں بھی دشمن دے سامنے جڑے ہے سن انہاں دا وصال ہو گیا ہن کیڑے پتراں دا انہاں عیسائیاں دے سامنے چیلنج کراں حضرات توجہ اساں ویکھنا ہے میرے نبی سوال نہیں کیتا رب نے فرما دیتا ہے محبوب میرے تے تیرے آقا نے چیلنج کر دیتا ہے ہن اساں ویکھنا ہے وہ پتر کیڑے نے ادھر والے بندے بھی آپ کو سبحان اللہ بولیا بندہ نہیں مردا سارے آپ کو سبحان اللہ تو جو ہے وہ کیڑے پتر نے توجہ میں تیرے میں بات پڑھنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھ میں 24,000 نبیاں کی ذریت انہاں نے اپنے سلب چوئے فرمایا کہ محمد کی ذریت علی ابن ابی طالب فرمایا کہ محمد کی ذریت علی ابن ابی طالب کے سلب چوئے ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب میں محمد کی ذریت علی ابن ابی طالب کے سلب چوئے پتہ چل گیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑے پترہ ملو چیلنج کیتا ہے وہ پتر حسنین کریم ہے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پتر رکھا اچھا حجاج بن یوسف بڑا جابر ظالم حکمران گزرے خون دی ندیاں اس نے بہا دیتی ہیں اور جڑا بندہ وہ دے سامنے سر چکتا سی وہ سر کچل دیتا وہ دے دربار کسی نے ذکر کیتا حسنین کریمین کا کہ حسنین نبی پاک کی ذریت نے کہا خبردار کوئی بندہ دعویٰ نہ کرے کہ حسنین نبی کی ذریت نے جڑا دعویٰ کرے کہ میں وہ دی گردن قلم کر دیا کوئی بندہ دعویٰ نہ کرے اچھا حضرات توجہ وہ جیسے ہوں نے جڑا ظالم تے جابر حکمران دی گل سن کے مبہوت ہو جاندے لیکن کچھ ڈٹ کے بھی کلمہ حق کہنے والے ہوتے جان جاندی ہے تجائے پر مصطفیٰ دا ایمان آ جائے ڈٹ کے بولنے والے بھی ہوتے ہیں ایک عالم دین اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا بادشاہ تو قاضی تو جھوٹا ہے انہیں آکھا پڑھے مجمع سامنے تو میں نے قاضی آکھا ہے جھوٹا آکھا ہے ایدی دلیل پیش کر کیوں جھوٹا آکھا ہے انہیں کہا تو کہنا حسنین نبی پاک کی ذریت نہیں میں سب سے سامنے اعلان کرنا حسنین کریمین ہی نبی پاک کی ذریت سب سے سامنے اعلان کرنا حسنین نبی پاک کی ذریت انہیں کہا بڑا بڑا دعویٰ کیتا ہے یہ دے قرآن وچو دلیل پیش کر اگر قرآن وچو دلیل پیش کریں تو پھر تیری گل میں تسلیم کراں گا اگر قرآن وچو دلیل پیش نہ کی تھی تیری گردن سب سے سامنے قلم کر دیں قرآن وچو ثابت کرتے ہیں نال شرط دے کہ آیت مباہلہ بھی نہیں پڑھنی اے جڑی آیت فَقُلْ تَعَلَوْ نَدْوَ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ اے آیت بھی نہیں پڑھنی آیت کوئی اور پڑھ تے ثابت کر حسنین نبی دی ذریت اگر تو ثابت نہ کر سکیا تیری گردن قلم کر دیں توجہ ہے انہوں سال میں دین میں قرآن پڑھے جو ہے اونچی آنکھوں سارے سبحان حضرات دی وکانا دینا مسئلہ عیسیٰ من ذریتی آدم کہنا حجاج اللہ دا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام
حضرت آدم علیہ السلام دی ذریت میں آندہ ہاں اللہ دا قرآن ہے پر دلیل کی پیش کی دیا آندہ حجاج ایک اللہ جواب تے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ حیثی تے کوئی نہ آندہ باپ حیثی آندہ ابراہیم دا باپ تے آدم دی ذریت بنے اسماعیل دا باپ تے آدم دی ذریت بنے زکریا دا باپ آدم دی ذریت بنے یحییٰ دا باپ آدم دی ذریت بنے حضرت یونس دا باپ آدم دی ذریت بنے یوسف دا باپ آدم دی ذریت بنے موسیٰ دا باپ آدم دی ذریت بنے داود دا باپ آدم دی ذریت بنے کہندہ حجاج ایک گھنٹہ جواب دے دے عیسیٰ علیہ السلام دا باپ ہے سی کہ کوئی نہ کہندہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں کہندہ پتہ چلیا عیسیٰ دا باپ نہیں بلکہ ماں ہے اور قرآن دی آیت نے ثابت کیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ماں بلو آدم دے دو ترے لگ دے دو ترے نہیں لگ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام دو ترہ ہو کے آدم دی ذریت بن سکتا ہے اے حسنین دو ترے ہو کے محمد دی ذریت کیوں نہیں بن سکتے ساؤنڈ تھوڑا جا کھول لو بڑی مہربانی ایک ڈلے چلے ذرا بات کرو فرمایا حسنین دو ترے ہو کہ نبی پاک کی ذریت کیوں نہیں بن سکتے جاج منجوسف کے دربار اکرام دی آیت پڑھ کے ثابت کر دیتا ہے حسنین ہی نبی کی ذریت تھوڑا سا میں کھڑے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسنین نو اپنے پترہ کیا وہ چیئے آپ کو حضرات توجہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما خطبہ پابندی دمائے توجہ ہے خطبہ پڑھن والا بھی پابند تے سنن والا بھی پابند جنہیں اسی خطبہ سننے جنہیں سننا چاہیے سجدے تک ہے کوئی کھبے خطبہ ہوں ہوئے کوئی پٹ کھرکتا ہے کوئی لک کھرکتا ہے کوئی دوسرے میں حجہ مارتا ہے خطبہ پابندی دمائے پڑھن والا بھی پابند سنن والا بھی پابند میرے مسلک سے معتبر علماء بیٹھے ہیں کہ خطبہ تمہاں نکاتا دے قائم مقام ہے تو جو ہے جیڑا بندہ خطبہ پڑھ رہا تو فردہ دے قائم مقام ہے ادب نال سنے تے ادب نال پڑھے ہن توجہ کرنا جڑا استغفار میں کرنے لگا خطبہ پابندی دا پڑھن والا بھی پابند تے سنن والا بھی پابند ہن توجہ کرو میرے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرات دی وقار مسجد سے اندر حسنین کریمین آ گئے جب چھوٹی جی عمر ہوئے لوگوں نواں چلنے لگے کپڑیاں مار کے چل جائے ایک قدم ہی تھے دوسرا اٹھے انت لگتا ہے جمیں ٹکن لگائے میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ موقوف فرمایا دوڑ کے گئے ٹکن نہیں دیتا شہزادیاں نو چک لیا امام سیوطی فرماندے نے لوگوں نبی پاک دا حسنین واسطے خطبہ موقوف کرنا اس غلطی دلیل حسنین دا رتبہ خطبے نروالا ہے تو جو ہے اچھی آنکھوں سارے سبحان اللہ حسنین کا رتبہ خطبے لڑوانا ہے امام سیوطی فرما میرے ٹکن نہیں دیتا یہ دی وجہ کی ہے میرے آقا تربیت فرما رہے ہیں یہ آج ڈال گئے دین میں بڑیاں مشکلات ہوتا وہ پھر ثابت قدم کے میرا میرے آقا نے چکیا تو ممبر شریف سے رہ گیا حضرات جی وقار ایک انہوں سجے بٹھایا ایک انہوں کھپے بٹھایا میرے آقا فرمایا غلامو اے میری بیٹی دے بیٹے میں اے میرے بیٹے میں
انہاں نال بڑا پیار ہے اللہ تو بھی انہاں نال پیار کر تے جڑے جڑے انہاں نال پیار کر دے مولا تو انہاں نال بھی پیار فرما یہ میری بیٹی کے بیٹے نے یہ میرے بیٹے نے مولا میں نے انہوں نے بڑی محبت ہے پتہ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان جو فرمایا حسنین میرے بیٹے فرنٹ سیٹ آ گیا کو سبحان اللہ کیا انہوں کو علاوہ بھی کسی نے حسنین کریمین نبی پاک کے بیٹے منے حیات القلوب پڑھنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کا بازار حضرت علی پاک ملال دوسرے ساتھی ملال توجہ کہ حسنین کریمین مدینہ پاک کے بازار کھیڑ دے نظر آگے حضرت ابو بکر بولے فرمان لوگوں انہوں اپنے پترہ نالو نبی دے پتر زیادہ پیارے لگ دے انہوں اپنے پترہ نالو انہوں اپنے پترہ نالو نبی دے پتر زیادہ پیارے لگ دے کہ حضرت علی پاک نہیں موجود علی پاک نہیں بولے خاموش رہے حضرت علی پاک خاموش رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے نو چکیا چک کے سینے نو لایا نالے پیار کر دے لے نالے رو دے لے علی پاک بولے اے پیار تا کیسا انداز ہے نالے پیار کر دے ہو نالے رو دے ہو حضرت ابو بکر بولے علی انہاں نال پیار کیوں نہ کراں انہاں دی شکلاں میرے مصطفیٰ نال میں دیا انہاں نال پیار کیوں نہ کراں انہاں دی شکلاں میرے مصطفیٰ نال میں دیا یہ گل کر لوں اولی بول رہے ہو اسی نام یا کو تو میں تام ہی کر کے جانے حضرت امام حسن پاک دی گل کرنے لگا میرے آقا فرمایا ناف لے کے سر تک اوپر والا حصہ حسن میری تصویر انہوں نے گل چنگی لگی ہے سبحان اللہ کے مولی صاحب بار بار تنوں اندر آنا کو سبحان اللہ تو ترلے کم پھر تجھے بول دے حالانکہ وہ کلمے نے جڑے ترلے تو بغیر بولنے چاہیے کہ جو کچھ بھی تمہیں ملنا سانوں نہیں دے رہا تو تھوڑا ٹیلے لگا تجھے رکھ لو وہ تو اڈا ہی رہنا جڑا چاہتا اسی سبحان اللہ کہا کہ اپنی نیکیوں ذخیرہ بنائیے تو آکھیا جا کر سبحان اللہ تو جو ہے میرا آقا فرمایا ناف تو لے کے سر مبارک تک اوپر والا حصہ حسن میری تصویر ہے حضرت امام حسن نے جنہاں دے منہ جو کدی نہ نکلی نہیں کدی نہ نہیں نکلی نکلی کیوں نہیں توجہ میرے والے نہ کیوں نہیں نکلی میرے آقا فرمایا ناف تو لے کے سر تک اوپر والا حصہ حسن میری تصویر ہے حسن جانتے سن تصویر مصطفیٰ دی ہوئے تو منہ نہ نکلا ایک گل کھب دی نہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے لیکن میں ہو سکتا میرے مصطفیٰ کریم فرمایا یہ میرے پتر نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تصدیق کر کے اچھا فرمایا میں نے اپنے پترہ نالوں نبی دے پتر زیادہ پیارے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ جا کے سارے بھائی جو نیاز عالم تصور چل کریے حضور تسی بھی امیر وقت ہو تو انہوں کیڑی مجبوری ہے انہاں دوہاں نال دی محبت کر کو ہے مجبوری کہ اپنے پتراں تے اپنی قرابت تے انہاں نوں کیوں تسی پولرٹی دیندے ہو کیوں آدھا سمجھدے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی درس دیتا ہے لوگوں ہمیں گلی گلی تے بازار بازار وہ بکواس نہ کریا کرو ساڈا عقیدہ سن لو عظمت آل
نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت جڑا نبی پاک دی عالم منال جڑا عظمت پانا مندا ہے حضرات دی وقار بازو کھڑے کرے تے محبت تے پیار نال لہرا کے پڑے اج بیڑے پار ہو جانے عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی دے نبی دے درتے بیٹھے ہو آل نبی دی شان بیان کرو حضرات دی وقار توجہ کرو میرے بل بیکھو ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ سوچے میں اپنے پنڈ دا چیئرمین ہوں میں ایم پی ایم ایل اے ہوں اگر بازو کھڑا کیتا تے لوگ کیا کھڑنگے اسی تیرے واسطے بازو کھڑے کرنے ہوں تو کتھے پیا کرنے ہیں وہ کدی یہ نہ سوچو نبی پاک دی آل دا منگتا بڑھ کے باما کھڑیاں کر کے پڑھ عظمت لے نبی بھول نہ جانا کوئی بادیو عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نیانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت آل نبی بھول نہ جانا مل کے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا اصلے جڑے میرے سامنے سبحان اللہ ایک جگہ دے کہ میں کہا بول ہی چھڑ ہوئے جی تو انہوں کھاد نہیں لے اندہ ہے اسی بھی ایسے نیتے بیٹھے مل کے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نیانا میں اپنی عورتاں لے کے آ جانا وَنِسَاءَكُمْ تُسی اپنی عورتاں لے کے آ جاؤ بڑا بڑا سنیت اعتراض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں چار مندے ہو تسی جہالا نبی پاک بھی ایک ہی بیٹی سی جزانا سے جیسا زہرہ پاک سی سنیوں ڈنڈی نہ مارے کرو نبی کی چار بیٹیاں کتنے سن اگر چار ہوتی تو مبالے والے دن نبی پاک کے ساتھ جاتی جو نبی کے ساتھ گئی سیدہ زہرہ پاک ہیں وہی نبی کی بیٹی ہیں میں کہا بدبختہ یہ مسئلہ سے اللہ دے قرآن حل کر چھڑے ہے اللہ فرماتا یا ایوہ النبیو کل ازواج کا علماء تشریف فرمانے بنت واحد بنات جمع جمع دا طلاق کٹ کو کٹ تنتے تو زیادہ تھی کوئی حد نہیں لفظ بنات اس گز کے دال ہے کہ نبی پاک دی ایک بیٹی نہیں سی بلکہ ایک تو زیادہ سکز کر شانوں کو بندہ کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک دیاں مترینیاں دیاں دا ذکر ہے حقیقی دیاں دا ذکر ہے اللہ نے قرآن ہے بھی مسئلہ حل کر چھڑیا
حقیقی دیاں دا ذکر علیحدہ کر دیتا ہے، مادر دیاں دا ذکر علیحدہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرمایا ایوہ النبیو کل ازواجک و بناتک، دوسرے مقام تے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ، فرمایا لوگو بنت حقیقی بیٹی نو کہندے نے، ربائبہ مادر بیٹی نو کہندے نے، اوہ فرق کریا کرو نبی پاک دیاں حقیقی بیٹیاں ہور نے مدریاں ہور نے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی حضرات توجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایک سے زیادہ، قبلہ پیر صاحب فرما رہے مقرر، توجہ میرے والے، اللہ کا قرآن کہتا یا ایوہ النبیو کل ازواجک و بناتک بنت واحد بنات جمع، جمع دا طلاق کٹ تو کٹ تین دے تے زیادہ دی کوئی حد نہیں۔ لفظ بنات اس کا استدلال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں سی بلکہ ایک تو زیادہ کوئی بندہ کہے مطرعیاں تیاں دا ذکر ہے کہ اللہ نے قرآن سے بھی بند کر دی تھی۔ توجہ اللہ فرماتا یا ایوہ النبیو کل ازواجک و بناتک، اور دوسرے مقام تے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ، فرمایا لوگو بنت حقیقی بیٹی نو کہندے نے، ربائبہ مادر بیٹی نو کہندے نے، او فرق کریا کرو نبی پاک حقیقی دیاں ہور نے مدریاں ہور نے۔ اچھا اگر 4 سان سے مبالے والے کے نال جاندیاں، توجہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بیٹی دا وصال ہویا سن 2 ہجری وچ، دوسری بیٹی دا وصال ہویا سن 8 ہجری وچ، تیسری بیٹی دا وصال ہویا سن 9 ہجری میں، تے مبالہ ہویا سن 10 ہجری میں۔ یہ تو پتہ چلے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دیاں اس بڑے موجود تے میرے آقا انہاں نو نال ضرور لے کے جاندے جیڑی ہے سی او نال کے۔ اگر نبی پاک کی 4 بیٹیاں تھیں تو کسی اور نے ذکر کیا ہے، توجہ مدائن فتح ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت، علماء فرماتے ہیں جنہ مال غنیمت مدائن فتح ہون تو بعد اکٹھا ہویا، انہ مال کسے جنگ وچ اکٹھا نہیں ہویا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت حق لین واسطے جڑا پہلا مجاہد آیا، اس مجاہد کا نام ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام حسن دا نام بڑی ہولی ہولی سبحان اللہ، کیا یہ شہزادہ مصطفیٰ نے وہ اور نے بعد وقت جڑے امام حسن پاک میں نہیں مانگے، اسی سارے ہی مانگے، ہولی بول دے اسی سارے ہی مانگے۔